اصل عنوان میرا یہ ہے، جب قبر سے اٹھو گے تو قبر سے اٹھنے کے بعد اللہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ کا فیصلہ تمہارا خاندان دیکھ کر نہیں ہوگا، اللہ کا فیصلہ تمہارے علم کی ڈگری دیکھ کر نہیں ہوگا، اللہ کا فیصلہ تمہارے علاقے دیکھ کر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا فیصلہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ سننے کے موڈ میں اور حق سننا چاہتے ہیں، اگر آپ نبی کے بیٹے ہیں، نبی کی اولاد ہیں، تو بھی اس بنیاد پر آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا فیصلہ ہوگا ایمان اور عمل کی بنیاد پر۔ اگر آپ مومن تھے اور آپ باعمل تھے تو آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا، ورنہ جب میں قرآن پر یہاں پہنچتا ہوں تو اس وقت دل یہ چاہتا ہے کہ ہم پیدا ہی کیوں ہوئے، اگر نہ پیدا ہوتے تو اچھا ہوتا، لیکن اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اسی لیے غالب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پیدا اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر میں پیدا ہوا ہوتا تو اگر میں پیدا نہ ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، کہتے ہیں کہ میرے پیدا نہ ہونے سے اس دنیا میں فرق کیا پڑتا، لیکن اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب چونکہ پیدا ہوئے، دنیا کی لذتیں لی، دنیا کی لذتیں لوٹی، دنیا کے اندر آپ نے نرم گدوں سے لطف اندوز ہوئے، غذاؤں سے لطف اندوز ہوئے، اچھے لباس سے لطف اندوز ہوئے، اچھی سواریوں سے لطف اندوز ہوئے، زمین، آسمان، شفق کا جمال، افق کی سرخی، گویا کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو بہرحال اس کا ایک دن حساب ہونا ہے۔ قرآن میں آپ اس مقام پر پہنچیں گے تو پتہ چلے گا نبی کا چچا، سگا چچا جہنم میں جا رہا ہوگا۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، آزر کی شکل میں ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا، آپ سوچ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر، ان کا سگا چچا جس کو آزر کہتے ہیں وہ جہنم میں جا رہا ہوگا۔ نبی کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں جہنم میں جا رہی ہوگی۔ نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں جہنم کے اندر جا رہا ہوگا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہاں پر مسلمانوں کی سوچ ہی ہو گئی، میں جنتی، میں جنتی، میں جنتی، اور اتنے بے باک ہو گئے یہ میں جنتی کی بنیاد پر، اتنے مغرور ہو گئے میں جنتی کی بنیاد پر کہ رات کی تاریکیاں زنا کے اڈے پہ گزر رہی ہے، پھر بھی میں جنتی، رات کی تاریکیاں شراب کے اڈوں پہ گزر رہی ہے، پھر بھی میں جنتی، اللہ اکبر داڑیاں مڈا کر کٹروں میں پھینک رہے ہیں، پھر بھی میں جنتی، اللہ اکبر حالت یہ ہے کہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے جاتے ہیں اور دعا ہونے سے پہلے مسجدوں سے واپس بھاگ کر کے نکلتے ہیں، اور پھر بھی گھمنڈ کیا ہے؟ میں جنتی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور اس پر ایک چیز ہم جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ کوئی سنیوں کا نہ عالم کہتا ہے نہ سنیوں کا کوئی پیر کہتا ہے، یہ فتوہ ہماری عوام کا فتوہ ہے۔ کیا فتوہ ہے؟ زنا کے بعد، شراب کے بعد، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے کے بعد، سارے جرائم کرنے کے بعد، سود کھانے کے بعد، حرام لقمے کھانے کے بعد، چوری کرنے کے بعد، سارے گناہ کرنے کے بعد، اللہ اکبر اللہ سے شکایتیں کرنے کے بعد، رسول اللہ سے دور ہو جانے کے بعد، رسول رحمت کا دل دکھانے کے بعد، پھر ہماری عوام کیا فتوہ دیتی ہے ہمیں کہ مولانا میں تو فلاں بڑے پیر صاحب کا مرید ہوں، یہ مولانا بہت بڑے پیر ہیں، یہ آصف میاں بہت بڑے پیر ہیں، یہ فلاں میاں بہت بڑے پیر ہیں، تو پیر تو اپنے مرید کو جنت میں لے جائے گا۔ میں آپ کو صرف اتنا کہتا ہوں، اتنا غور کر لو، اگر قرآن پر ایمان لائے ہو، واللہ میں آپ کی خوشی کی نہیں اپنے رب کی خوشی کی بنیاد پر یہ بات کہتا ہوں، میرے چلے جانے کے بعد آپ کے گاؤں کے لوگ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے اس کا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن میری آواز اللہ کرے صدائے باز گشت بن کر یہ آپ کے کان میں بار بار گونجے کہ میری قوم کے جوانوں، آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو امیر القادری بخشوا لے گا، آپ کو امیر آصف میاں بخشوا لیں گے، آپ کو امام صاحب بخشوا لیں گے؟ آپ غور تو کریں، اگر آپ کا عمل اچھا نہ رہا تو آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کشتی بنائی ہے۔ تھوڑا تصور کرو، میری ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، بہت آسان نہیں ہے جنت میں داخل
داخل ہونا، اور بہت مشکل بھی نہیں ہے، اتنا آسان نہیں جتنا آپ نے آسان کر دیا، اور اتنا مشکل نہیں جتنا بدعقیدوں نے مشکل کر دیا، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن پڑھو قرآن۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کشتی بنائی، خود بنائی، اللہ کے حکم پہ بنائی، اور اللہ اکبر سامنے بیٹا کھڑا ہوا ہے، لیکن بیٹے کو اندر نہیں لے رہے ہیں۔ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ اللہ کی اجازت نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اور اللہ کہتا ہے نوح جب تک یہ ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک آپ اس کو اپنی بنائی ہوئی کشتی میں سوار نہیں کر سکتے۔ کس کو سوار کیا؟ اجنبیوں کو۔ کس کو سوار کیا؟ جن سے بظاہر کوئی خاندانی تعلقات نہیں تھے۔ کس کو سوار کیا؟ جن کے رنگ کالے تھے یا گورے تھے یہ نہیں دیکھا، وہ نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے، کم و بیش وہ 82 یا اس سے کم زیادہ کچھ نفوس تھے، ان کو سوار کیا، حتیٰ کہ اللہ کے حکم پر جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو بھی سوار کیا، لیکن خود کا بیٹا سامنے ہے، اور اللہ کہتا ہے نوح تم اس کو کشتی میں سوار نہیں کر سکتے، لیکن بار اللہ کے پیغمبر تیری عظمتوں کو سلام۔ آپ نے بیٹے کی محبت کو ترجیح نہیں دی، آپ نے بیٹے کو کشتی میں سوار نہ کر کے اللہ کی محبت کا ثبوت دیا، اور بتایا بیٹے سے ہمیں کیا لینا، ہمیں تو یار کی رضا چاہیے، ہمیں تو خدا کی رضا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ آپ اس کو کہیں کہ پہلے یہ مسلمان ہو، پہلے یہ ایمان لائے، اس کے بعد ہی آپ کشتی میں داخل کر سکو گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے تو اللہ کو سفارش کی، اللہ کو منایا، اللہ پاک ایک ہی بندہ ہے اسے اجازت دے دے، تو اللہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ ایک دو بار جب آپ نے سفارش کر لی تو اللہ نے کہا اے نوح اگر آپ نے اس کو کشتی میں لینے کی بات مجھ سے کی تو میں اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے آپ کا نام نکال دوں گا۔ اللہ اکبر، یہاں تھوڑا سا غور کریں آپ، کہاں نوح علیہ السلام پیغمبر، کہاں ہم لوگ؟ اللہ اکبر، بیٹے کے عمل اچھے نہیں تھے، پیغمبر کشتی میں نہیں لیے بیٹے کو، پھر بیٹے کو سمجھانے لگے میرے بیٹے اللہ کا عذاب آئے گا، تو ڈوب جائے گا۔ بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، حضرت نوح نے کہا تو پہاڑ پہ جائے گا میرے اللہ کا عذاب وہاں بھی آئے گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا، فرمایا نہیں کر سکے گا، مضبوط قلعے میں جا کے چھپے گا تو بھی میرے اللہ کا عذاب آئے گا۔ باپ بیٹوں کا مکالمہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وہ دردناک منظر بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کشتی میں تھے، بیٹا کشتی کے باہر تھا، ایک موج اٹھی، باپ بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی اور اس کو لے کر کے ڈوب گئی۔ نگاہوں کے سامنے بیٹا حائل ہو گیا، نگاہوں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مولا وہ میرا بیٹا تھا نا؟ اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، وہ آپ کا بیٹا آپ کی آل سے نہ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہ تھے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر عمل کافروں کی طرح ہو جائے تو باپ نبی ہو تو نبی سے نسبت ٹوٹ جاتی ہے، باپ ہونے کے بعد نسبت ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اگر اپنے عمل اچھے نہ ہو تو آپ کہتے ہیں رسول اللہ تو بخشوائیں گے، حضور تو شفاعت کریں گے، میں کہتا ہوں بالکل کریں گے، واللہ ان کا فرمان ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ میرے امام نے اس پر تو یوں کہا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ۔ لیکن اللہ اکبر، کب کریں گے شفاعت؟ جب حضور سے رشتہ جڑا رہے گا، حضور سے تعلق جڑا رہے گا۔ مجھے بتاؤ نا، جس قوم کا حال یہ ہو جو رات کی تاریکیوں کے اندر زنا کے اڈوں کو آباد کرے، اپنے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندے زنا کے مناظر دیکھیں، گندی پکچریں دیکھیں، گندی فلمیں دیکھیں، جن کے پیٹ میں چوری کیا ہوا مال ان کے حلق کے نیچے
اترے, جو سود کے دھندے کرے, جو موبائل پر گیم کھیل کر, جو موبائل پہ جوا کھیل کر, اللہ اکبر, ایزی منی کے چکر میں حرام کمائے, آپ سے پوچھتا ہوں ان کا تعلق حضور سے کب رہ جائے گا؟ جو سالہ سال کبھی مسجدوں کے اندر داخل نہ ہو, مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے موبائل پہ گیم کھیلے, مسجد کے زینے کے قریب بیٹھ کر کے موبائل کے اوپر جوا کھیلے, اور اس کے بعد جب اذان کا وقت آئے تو یہ کہہ کر کے نکل جائے کہ چلو اب نمازیوں کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے, ان کا تعلق رسول اللہ سے کب تک جڑا رہے گا؟ یہ میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں, میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. مجھے تو میری ماں اور بہنوں پہ بہت ترس آتا ہے. میری مائیں اور بہنیں اتنی کمزور ہیں کہ اگر شوہر ڈانٹ دے تو موٹے موٹے آنسو ان کی آنکھ سے نکلتے ہیں. یہ میری بہنیں میرے اللہ کا عذاب کیا برداشت کر سکے گی اور کیسے برداشت کر سکے گی؟ انہیں کپڑے دھلنے کے لیے ٹائم ہے, انہیں برتن دھلنے کے لیے ٹائم ہے, انہیں سہیلیوں کے پاس بیٹھ کر کے غیبت کرنے کے لیے ٹائم ہے, ان کے پاس بھی اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں, ان کے پاس بھی نماز کے لیے ٹائم نہیں. اللہ اکبر, بچے کو دودھ پلا رہی ہے, توجہ کرنا, میں نہیں کہتا کہ بچے کو دودھ نہ پلا, میرے مذہب میں تو میرے مذہب اسلام نے یہ کہا جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر قطرے کے بدلے میں اللہ اس ماں کو عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. لیکن اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ماں, کیا وہ تیرا بچہ تیرے ساتھ وفا کرے گا؟ جس بچے کے وفا کرنے کی کوئی گارنٹی نہیں, اس بچے کی تو اتنی خدمت کر رہی ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے تیرے پاس 10 منٹ کا ٹائم نہیں. ایک وقت کی نماز 10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے. کیوں نہیں نکالتے لوگ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم؟ کیوں لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ مسلمان ہو, اللہ کی فرما برداری کرنا فرض ہے. اللہ نے جس سے منع کر دیا ہے اس سے رک جاؤ. اگر کبھی اس سے رکنے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہو, ہر نقصان اٹھا لو, ہر نقصان اٹھا لو, لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرو, اللہ و رسول کی فرما برداری کرو. مثال کے طور پر نقصان بظاہر اٹھانے والوں نے اٹھایا, لیکن فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیے, وطن چھوڑنا نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ وطن چھوڑنا نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ بچوں کا قتل کروا دینا نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے بھوکا بظاہر رہنا یہ نقصان معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خود مر جانا, اللہ کی خود مر جانا یہ نقصان معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیا کی لذتوں سے بظاہر محروم ہو جانا نقصان معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سب بظاہر ایسا لگتا ہے نا. اب آپ دیکھیں, امام حسین نے مدینہ منورہ جیسا وطن چھوڑا, مدینہ منورہ کے مکانات چھوڑے اور وادی کربلا میں آئے, جو ریتلی زمین تھی, جو پتریلی زمین تھی, نہ وہاں ماں کے رشتہ دار, نہ وہاں باپ کے رشتہ دار, سامنے 22,000 کا لشکر. کیا بات تھی؟ آپ کے نزدیک دو چیزیں تھی, ایک نقصان اٹھانا اور ایک اللہ کی نافرمانی کرنا. اگر آپ اللہ کی نافرمانی وہاں کرتے تو آپ کو زندگی کا سارا عیش مل جاتا. یزید بھی امام حسین کی جوتیاں چومتا نظر آتا. بس بات اتنی تھی کہ بیعت کر لو اور شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, بیعت کر لو, ثانی کو اپنا امام مان لو, بیعت کر لو, دین کو اٹھانے والے کو اپنا دوست مان لو, اپنا پیشوا مان لو. یہ نافرمانی تھی کھلی کھلی. امام حسین نے کہا 18 سال کا کڑیل بیٹا لٹا دوں گا لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. 6 مہینے کا معصوم قربان کر دوں گا لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. قاسم و عباس جیسوں کو میں خاک و خون میں تڑپتا دیکھ لوں گا لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. میری بیٹی 7 سال کی, اس کے چہرے پہ تماچے مارے جائیں, مجھے یہ تو گوارا ہوگا, اللہ کی نافرمانی گوارا نہیں ہوگی. میرے خیمے جلائے جائیں, یہ تو گوارا ہوگا, اللہ کی نافرمانی گوارا نہ ہوگی. حتیٰ کہ میری گردن پہ بھی تلوار چل جائے, میرا سر نیزے پہ اٹھایا جائے, میں یہ سب برداشت کر لوں گا, اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہاں تک کہ مجھے کفن نہیں ملے گا تو بھی چلے گا, مجھے دفنایا نہیں جائے گا تو بھی چلے گا, لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. کتنا بڑا بظاہر نقصان اٹھایا لیکن نقصان ہوا نہیں. مٹانے والا یزید مٹ گیا. حسین آج بھی ہماری محفلوں کی زینت بنے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت.
اللہ